نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في موازين آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہم سب کو وہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا کہ جس کے برکات اور حسنات کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے. بہرحال اس کی شب و روز سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور اس کی نعمتوں اور برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اللہ باقی جو دن بچے ہیں رمضان المبارک کے، ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ دوسرے عشرے کا آخری ایام چل رہے ہیں. آج 18 رمضان ہے اور 2 دن کے بعد انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، جس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 عشرے بہت قیمتی ہوتے ہیں. نمبر 1 پر رمضان کا آخری عشرہ یعنی 20 رمضان سے اور عید کے چاند نکلنے تک، اور دوسرا یہ ہے کہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ، پہلی محرم سے 10 محرم تک، اور تیسرا عشرہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے اور 10 ذی الحجہ تک. یہ 3 ایسے عشرے ہیں ان کے صحابہ کرام ان میں بہت زیادہ عبادات اور بہت اس کی قدر کرتے تھے. اور یہ 20 رمضان المبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے تھے. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اس کی علت کو بیان کیا بعض صحابہ کرام نے کہ 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا، اس کی وجہ سے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور 10 دن کا اعتکاف ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اعتکاف کہا جاتا ہے مسجد میں آ کر بیٹھ جانا بلا کسی بشری ضرورت کے، بلا کسی انسان کی جو قدرتی ضرورتیں ہوتی ہیں، یعنی پیشاب پاخانہ، اور اگر کوئی کھانا لانے والا گھر سے نہیں ہے تو کھانے کے لیے جانا، بشری ضرورت کے سوا مسجد سے نہیں نکل سکتا ہے، اسے اعتکاف کہا جاتا ہے. اعتکاف عورتیں بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اعتکاف کرتے تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف کرتے تھے. یہ اعتکاف یہ ہے کہ اللہ کے سامنے دھرنا دینا ہے. مثال کے طور پر ہم سب واقعی گنہگار ہیں، جان جان کے ہم نے اپنے رب کی نافرمانیاں کی ہیں. 20 دن تک روزہ و تراویح میں شرکت کے بعد بندہ 20 رمضان سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ اے ہمارے رب، اگر یہ ہماری ضرورت پوری نہ ہوئی تو ہم تیرا در چھوڑ کر نہیں جائیں گے. بالکل ٹھیک اسی طرح کہ ایک نافرمان مجرم کسی حاکم کی چوکھٹ پر جا کر پڑ جائے اور اپنے بچوں کو بتائے، بچوں کی یتیمی کا واسطہ دے کہ اللہ اے حاکم، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں تیری چوکھٹ پر سے سر نہیں اٹھاؤں گا. بالکل اعتکاف کی کیفیت یہی ہے کہ 10 دن کے لیے یا 9 دن کے لیے اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی
اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ اب ہم تیرے آگے دھرنا دیے ہوئے ہیں، ہماری یہ پکار ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، جب تک آپ ہمیں معافی کا اعلان نہیں کر دیں گے، جب تک ہمیں معاف نہیں کر دیں گے، ہم تیرا در چھوڑ کر نہیں جانے والے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور اس جو آخری عشرہ آنے والا ہے 20 رمضان سے، اس میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو جو پسندیدہ عمل ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ اچھا، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ شروع کے رمضان میں ایک حوصلہ، جذبہ، امنگ ہوتی ہے نوجوانوں کے اندر بھی اور عام طور پر لوگوں کے اندر بھی، لیکن جتنا رمضان گزرتا جاتا ہے لوگوں کے اندر لاپرواہی اور غفلت بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ الٹا ہے معاملہ، جتنا ہی رمضان آخر ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، کیونکہ 10-20 دن تک اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں بھوکھی اور پیاسے رہے، اللہ کے حکم کے مطابق راتوں کو قیام کیا، اللہ کا قرآن سنا، اللہ رب العالمین کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور جتنا رمضان آخری ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں اور بندیوں کو معاف فرماتا ہے۔ جہاں تک کہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے جو صحیح سند کے ساتھ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت روزانہ پورے رمضان بھر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ جہنم کے قیدیوں کو آزاد کر دیتا ہے، جن کے اوپر جہنم کے عذاب، جہنم کی سزا واجب ہو چکی ہوتی ہے، قانونی جد میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین افطار کے وقت ایسے بے شمار اپنے بندوں اور بندیوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے رب کے سامنے دعائیں مانگیں اور استغفار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اسی میں پڑے ہیں کہ ابھی فلاں چیز تیار ہوئی ہے یا فلاں چیز تیار نہیں ہوئی ہے، اس کے چکر میں پڑ کر اتنی بڑی نعمت کو آدمی اور عورتیں کھو دیتی ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت جو چیز بس حاصل ہو گئی، جو چیز آ گئی ہے سامنے، بس آ گئی ہے، افطار سے چند لمحہ پہلے سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے پیش کرو کہ اللہ میں نے تیرے حکم کے مطابق اتنے گھنٹے تک بھوکا اور پیاسا رہا، آپ کی توفیق سے، اگر آپ توفیق نہ دیتے تو ہم نہیں ایسا کر سکتے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے، اور جتنے لوگوں کو پورے رمضان کے افطار میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اس کے برابر اللہ رب العالمین رمضان کے آخری رات میں لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ جتنے لوگ پورے رمضان میں اگر کاؤنٹنگ کیا جائے، یہ تو انسان کے بس کے باہر ہے کاؤنٹنگ کرنا، اللہ ہی کو معلوم ہے، پہلی رمضان سے اور آخری رمضان تک افطار کے وقت جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دیتا ہے اس کے برابر رمضان کی آخری ایک رات میں اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے۔ جس عید قریب آتی ہے ہمارے اندر غفلت اور لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے، حالانکہ اللہ کی رحمتوں کے خزانے اور کھلتے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دے رکھا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ خرچ کرو، لوگوں پر زیادہ کھلاؤ پلاؤ، تو اللہ کی رحمت کے خزانے کتنے آراستہ ہیں یہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ ذرا سی توجہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3467 نمبر پر موجود ہے، اور صحیح مسلم میں 2244 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ ایک عورت تھی زانیہ، حالانکہ اسی صفحے پر ایک آدمی کا بھی واقعہ لکھا ہے اسے اوپر کی روایت کے اندر، تو فرمایا کہ ایک زانیہ عورت تھی، زانیہ ایک اہل فاحشہ طوائف زنا کرنے والی عورت تھی، اور وہ ایک میدان میں تپتے ہوئے صحرا میں نکلتی ہے، اسے شدت کی پیاس لگتی ہے، تو ایک کنواں نظر آتا ہے، دیکھتی ہے کہ کوئی چیز ہے نہیں۔ اچھا، اس دور کے کنویں ایسے تھے کہ اس میں اترنے کا بھی راستہ
ہوا کرتا تھا کبھی کبھی کہ کسی طریقے سے آدمی اتر جائے، زنجیر وغیرہ یا اسٹپ وغیرہ بنائے جاتے تھے. تو وہ زانیہ عورت، زنا کرنے والی عورت اس میں اتر گئی اور پانی پیا، اور کنویں سے نکل کر جب دیکھتی ہے تو ایک کتا پیاس کی وجہ سے اتنا ہانپ رہا ہے کہ وہ زمین چاٹ رہا ہے اپنی زبان سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے. اس علاقے میں ایسے ایسے میدان آج بھی ہیں کہ جہاں آدمی کو اگر پیاس لگ جائے تو پانی تک پہنچتے پہنچتے شاید اس کی روح نکل جائے. تو پانی اس نے پیا اور باہر دیکھا تو ایک کتا ہانپ رہا ہے اور وہ زمین چاٹ رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے. اس عورت نے سوچا کہ یہ پانی کی وجہ سے مر نہ جائے، تو اس نے تدبیر لگائی کہ اس کو پانی پلایا جائے کیسے. اس میدان میں نہ تو کوئی برتن ہے، نہ کوئی چیز ایسی ہے، نہ کوئی مشکیزہ ہے، کیسے پانی نیچے سے نکال کر پلایا جائے اس کتے کو. اور یہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے، زبان نکال چکا ہے، زمین چاٹ رہا ہے، یہ مر جائے گا پیاس کی شدت پہ. اس عورت نے کیا کیا، دوبارہ کنویں میں اترتی ہے اور اپنا موزہ اتارا، وہ چمڑے کا موزہ تھا، اتارا اور پانی اس میں موزے میں لیا. اور اوپر کے جو روایت کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ اس نے ایسا کیا کہ اپنے منہ میں اس موزے کو پکڑا. بھائی چڑھنے کے لیے دونوں ہاتھ چاہیے نا، ایک ہاتھ سے آدمی چڑھ نہیں سکتا. موزے کو اپنے دانت سے اپنے منہ سے پکڑا اور ہاتھوں سے چڑھتے ہوئے نکل کر وہ عورت آئی ہے اور اس کے کتے کے منہ میں پانی ٹپکایا. اور وہ جب اس کو پیاس ختم ہوئی، وہ ٹھیک ہوا، کتا اٹھ کر چلا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. لیکن جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، تو آپ نے کہا کہ اللہ نے اسی ادا کی وجہ سے اس طوائف کو، زانیہ عورت کو معاف فرما دیا. اب میرے بھائیوں، کبھی ہم غور کریں اپنے رب کے سامنے افطار کے وقت، دعائیں مانگیں، مغفرت چاہیں کہ اللہ میرا خیال ہے اس سے گناہ تو میرا ہلکا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے اگر آدمی ذرا سے توجہ کرے. بڑے سے بڑے گناہگاروں کو اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں معاف فرما دیتا ہے. لیکن اپنے آپ کو اپنے رب کے طرف موڑنا، دعائیں مانگنا، استغفار کرنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک و صاف رہنے والوں کو. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 نمبر ہے. اور اسی آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر پوری ایک سورت نازل فرمائی. شاید میرا خیال کسی احکام کے بارے میں ایک پوری مکمل سورت نہ اتری ہو. یہ صرف ایک ایسا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے کہ اس کے متعلق پوری سورت میں اسی رات ہی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ سورت اتری، سورہ قدر. اب قدر کے معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ قدر ہوتے ہیں تقدیر والی سورت، تقدیر والی سورت. فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سب سے بڑی جو فضیلت ہے اس رات کی کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کے اندر اپنی سب سے آخری کتاب قرآن حکیم کو اسی رات میں اتارا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا، اللہ کا ایک انداز ہے کہ جب سب سے زیادہ جاننے والے بندے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ دے کہ تم کیا جانو، تو ہم لوگ تو ایسے کانپ اٹھیں گے کہ اگر اس کائنات میں، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا بندہ جب اس سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ تم کیا جانو، ہم لوگوں کا کیا حال ہو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر وہ ہے کہ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے اس رات میں عبادت کرنا. یہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے.
تو 1000 مہینے جانتے ہو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 90 سال کے قریب. اتنے سال عبادت کرنے کے برابر اجر و ثواب اس ایک رات میں ملتا ہے. تو اس رات کی اور کیفیت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح. اس رات کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. جبریل علیہ السلام، روح الامین نازل ہوتے ہیں. جو فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کی وحی و پیغام لے کر آیا کرتا تھا، وہ فرشتہ بھی اس رات میں اللہ کی زمین پر اترتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. وہ اپنے رب کے حکم سے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں رات کے کس حصے میں اترتے ہیں کوئی تفصیل موجود نہیں. اور سلام ہی حتی مطلع الفجر. وہ رات سلامتی والی رہتی ہے طلوع فجر تک، جب تک کہ فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ رات اپنے اسی کیفیت کے. اب اس میں بے شمار آثار ہیں صحابہ کرام کے، جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم 23ویں رات میں تھے اور اس رات میں بارش ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ لگ گیا سجدہ کرنے کی وجہ سے. مسجد نبوی میں اس وقت فرش نہیں تھا، کچی زمین پر نماز پڑھی جاتی تھی. ماتھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی لگی ہوئی تھی، کیچڑ. اور فرمایا کہ اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے لیلۃ القدر مل گئی. اچھا، ایک اور صحابی کا واقعہ ہے، وہ 21ویں رات کا ہے کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے اس رات کے صبح جب سورج نکلتا ہے تو شعائیں نہیں ہوتی ہیں، بالکل ٹکیا کی شکل میں نکلتا ہے. حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، ایک صحابی کا قول. تو کہا کہ یہ واقعہ مجھے پیش آیا 27ویں رات میں. تو بہرحال یہ 20 رمضان سے اور 29 یا 30 رمضان تک یہ 5 راتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس میں سے کوئی ایک رات ہے جو خیر من الف شہر ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. 21 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل اس طرح سے بیان فرمائی کہ اس میں سے 21ویں اور 23ویں اور 25ویں اور 27ویں 29ویں یہ 5 راتیں. ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات ہے. اچھا، یہ تعین کیوں نہیں ہے اس کا کہ یہ کون سی رات ہے؟ اگر ایک رات کو بتا دیا جاتا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے آئے تھے، لیکن 2 مسلمان جھگڑا کر رہے تھے، بتانے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھلا دیا گیا تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے. اللہ نے تعین اٹھا لی، مجھے یاد نہیں وہ کون سی رات ہے، اللہ نے بتایا تھا. اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نہیں بتائیں گے، اب تمہیں 5 راتوں میں تلاش کرنا پڑے گا. مسلمانوں کے جھگڑے سے دین کا یہ نقصان ہوتا. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، میں تمہیں بتانے آ رہا تھا کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن اب اس کی تعین اٹھا لی گئی، اب کوئی نہیں قیامت تک بتا سکتا. اب ان 5 راتوں میں اسے تلاش کرو. 5 رات اگر آدمی جاگنا چاہے تو آسانی سے جاگ سکتا ہے، لیکن اگر بہت زیادہ مصروفیت ہے تو 1-2 رات تو آدمی آرام سے جاگ سکتا ہے. کوشش کرے. اگر یہ رات آدمی کو مل جاتی ہے تو اس رات میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پورے سال میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہونا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے. کس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، کس کا انتقال ہونا، اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ. آج اس مسجد میں جتنے لوگ موجود ہیں، پتہ نہیں کس کا فیصلہ اس رات میں ہو جائے کہ آئندہ سال وہ رمضان میں اس دنیا میں نہیں ہوگا. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ اس کو مر جانا ہے اس سال کے اندر، ایکسیڈنٹ سے یا کسی نارمل طریقے سے کیسے بھی مر جانا. اللہ اس رات میں تقدیر لکھوا دیتا ہے. جو کچھ بھی نفع نقصان ہونا ہے، جو جیسے حادثات آنے ہیں، جیسے طوفان آنے ہیں، جیسے حالات دنیا کے اندر آنے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی رات کو فیصلہ کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کی تلاش کی جائے تو 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کے بقدر ہے. اب اللہ نے یہ آفر دیا ہوا ہے کہ اگر ان 5 راتوں میں تلاش کر لیا جائے تو بہت بڑی نیکی کے کمال تک انسان پہنچ سکتا ہے. لیکن اس میں کوئی شر باتیں نہ کی جائیں. اس رات میں کوئی
کسی کی غیبت نہ کی جائے, کسی کی برائی نہ کی جائے, اس میں اپنی زبان کو پاک و صاف رکھا جائے, کینہ نہ ہو انسان کے اندر, اپنے دل کو پاک و صاف رکھا جائے. اس طریقے سے یہ رات گزاری. یہ نہیں کہ رات جاگی جا رہی, ادھر ادھر کی باتیں, دوسرے کے گھر کی باتیں شروع ہو گئیں, تو پھر اس رات کے جاگنے کا کوئی مطلب نہیں. جاگا جائے تو اللہ کے لیے, کہ ہمیں جیسے روزہ ہوتا ہے آدمی کھا پی نہیں سکتا, اسی طریقے سے شب قدر بھی اسی طریقے سے ہو کہ جو باتیں نازیبا ہیں وہ ہم بول نہیں سکتے اس رات میں اپنی زبان سے. کسی رات میں بھی بولنا نہیں صحیح, لیکن اس رات میں خاص طور پر. تو جب اس طریقے سے گزارے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, رواہ البخاری ومسلم. بخاری کی حدیث نمبر 214 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 760 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے لیلۃ القدر میں جاگے گا, قیام کرے گا, اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ اس کی فضیلت ہے. اور آخر میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جیسے پچھلے جمعے کے خطبے میں آپ جانتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ کے پورے مسائل کو بیان کیا تھا. اس میں سے ایک چیز رہ گئی تھی, میری سمجھ میں بعد میں آیا کہ ایک چیز خلاصہ کرنا رہ گئی. وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس جو گاڑی ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے. یہ چیز آئندہ خطبے میں غلطی سے مجھے چھوٹ گئی تھی ان مسائل میں. آدمی کے پاس گاڑی چاہے کتنی بھی مہنگی ہو, لیکن اس گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی جسے وہ استعمال کرتا ہے. اچھا, وہ گاڑی اگر ہے جس سے کرایہ وصولا جاتا ہے, جسے سواریاں ڈھوئی جاتی ہیں یا غلہ یا کوئی بھاڑا ڈھویا جاتا ہے, اس گاڑی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے, اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے. پورے سال کی آمدنی جوڑی جائے اس پر زکوٰۃ ہوگی, گاڑی پر زکوٰۃ نہیں. اپنے استعمال کے لیے آدمی گاڑی رکھتا ہے, 4 ویلر ہو, 2 ویلر ہو, کوئی گھوڑا رکھتا ہے اپنے سواری کے لیے, وہ کتنا کئی لاکھ کا گھوڑا ہو, لیکن ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. روز مرہ کے کام آنے والی گاڑی اور اپنی ضرورت کے لیے آدمی رکھے ہوئے ہے, اس کی قیمت کتنی بھی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. بقیہ اگر اسی طریقے سے زمین کسی کے پاس ہے تو زمین کا وہ کتنی زیادہ زمین کا مالک ہو, زمین کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, زمین کی فصل پر زکوٰۃ ہوتی. یہ نہیں کہ آدمی کے پاس 2-3 بیگھے زمین ہے, 10 لاکھ روپے کی ہے تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالے. اس کی زمین کے پیداوار پر زکوٰۃ ہے, جس کو میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر جس کھیت میں 653 کلو گرام پیدا ہوتا ہے اناج, اس پر زکوٰۃ ہوگی. اس سے کم پیدا ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. اور اناج کی زکوٰۃ جو ہے وہ سال گزرنے کا کوئی مطلب نہیں, ہر فصل پر زکوٰۃ ہے. پانی کی سینچائی اگر پڑتی ہے تو 1 کوئنٹل پر 5 کلو, اور قدرتی پانی سے پیدا ہوتا ہے تو 1 کوئنٹل پر 10 کلو. یہ جو ہے اناج کی زکوٰۃ ہے. سبزیاں جو بوئی جاتی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زکوٰۃ نہیں لاگو کیا. اور اب آتے ہیں کہ یہ جو صدقہ فطر نکالا جاتا ہے, یعنی یہ تو مال کی زکوٰۃ ہوئی پچھلے خطبے میں اور آج کے خطبے میں جو میں نے بیان کیا. اور اب آدمی کے جان کی زکوٰۃ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آزاد غلام, مرد عورت, چھوٹا بڑا, حتیٰ کہ اگر عید کے دن ہی کوئی بچہ پیدا ہو جائے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر الساع. یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1503 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ صحیح بخاری میں 1503 اور صحیح مسلم میں 984 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آزاد ہو یا غلام ہو, مرد ہو یا عورت ہو, بچہ ہو یا بوڑھا ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اسی دن کا پیدا ہوا بچہ ہو, ہر ایک کی طرف سے 1 سا صدقہ فطر فرض ہے انسان پر. اسے سنت یا واجب نہیں کہا جا سکتا. فرض کا لفظ حدیث کے اندر موجود ہے. کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر سا, 1 سا صدقہ ہر آدمی کی طرف سے, ہر جان کی طرف سے فرض ہے. یعنی جان سے مراد انسان کی جان, یعنی کہ گھر میں 4 بکری پالی ہیں ان کا صدقہ فطر نہیں نکالنا. بعض لوگ پوچھتے ہیں, سوالات آتے ہیں ہمارے پاس, لوگ فون پر سوال کرتے ہیں کہ بکری 3 ہیں ان کی کتنا فطرہ. ایسا نہیں ہے, جانور پر نہیں.
بلکہ جتنے انسان کی جان ہے گھر کے اندر ان سب کی طرف سے. تو ایک سا 4 مد ہوتے ہیں اور 4 مد کا وزن تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے. یہ 2.5 کلو ہی کم از کم 2.5 کلو، اس سے زیادہ بھی بن سکتا، کم از کم 2.5 کلو ہر آدمی کی طرف سے اپنے کھانے میں سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے. تو اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ کھجور بھی 1 سا بھر کر ناپ کر دیتے تھے فطرہ، اور کشمش بھی دیتے تھے تو 1 سا دیتے تھے، اور جو دیتے تھے تو 1 سا، اور گیہوں دیتے تھے تو 1 سا. یعنی ناپ وہی رہے گی. آپ کی حیثیت ہے، آپ اگر کشمش دینا چاہتے ہیں، اگر کشمش کو 2.5 کلو کو آپ ناپ لیں کتنے روپے کا بنا، آپ اس سے بھی ادا کر سکتے ہیں. زیادہ پیسے والے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ گیہوں کے سوا اور دوسری چیز کی قیمت جوڑ لیں، لیکن کم از کم گیہوں جو روز مرہ ہندوستان میں کھایا جاتا ہے اس کی قیمت جوڑی جائے گی اگر آپ کے پاس گیہوں نہیں ہے. اچھا، یہ بعض لوگ اس پر بھی بحث کر لیتے ہیں کہ اناج ہی دینا چاہیے، اس پر سختی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر دور کی نوعیت کے حساب سے اس کو کرنا چاہیے. صحابہ کے دور میں ایسی بھوکمری کا عالم تھا کہ ایک ٹائم کا کھانا سب سے اہمیت رکھتا تھا. کپڑے پھٹے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن آج کے دور میں اپنے ملک میں ہندوستان کی گورنمنٹ جو فری اناج دے رہی ہے تو اناج کا ویلو اس وقت تھوڑا کم ہے. اگر آدمی پیسہ دینا چاہے تو میری سمجھ سے، یہ میرا اجتہاد ہے، آپ کا جی چاہے مانے یا نہ مانے، لیکن میری رائے ہے کہ اگر آج کے دور میں پیسہ دیا جائے تو بہتر اور افضل ہے، اس لیے کہ اس سے اور ضرورتیں رفع ہو جائیں گی. اناج کا دینا اس دور کے اندر زیادہ مقبول تھا جس دور کے اندر لوگ بھوکوں مر رہے تھے. اپنے ملک میں اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی گورنمنٹ فری اناج دے رہی ہے، تو اس وقت اناج کا ویلو کم ہے، اگر آدمی پیسہ دے تو بہتر ہے. اچھا، عید کے 2-3 دن پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے اسے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ثابت ہے حدیث سے کہ عید کی نماز سے صرف پہلے نہیں بلکہ عید کے 2-3 دن پہلے بھی اسے نکالا جا سکتا ہے. تو 1 سا ہر بالغ اور نابالغ کی طرف سے، مرد عورت کی طرف سے، ہر انسانی جان کی طرف سے 1 سا ہونا چاہیے، اور کسی غریب کو دیا جائے اور جو بہت زیادہ جو ہے مطلب اس کا مستحق ہو اس کو دیا جائے، بہتر ہے. اسی چیز یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ 1 کلو 633 گرام بتاتے ہیں اور جو ہے آدھا سا بتاتے ہیں. یہ آدھا سا کیا ہے؟ دیکھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بالکل نہیں ثابت ہے. آپ اس سے ہوشیار رہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ صدقہ فطر ادا کرتے رہیں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی گنتی اور شمار نہ ہو. اس لیے کہ یہ فطر معاویہ ہے. حضرت معاویہ کی بے شمار غلطی حدیث کی کتابوں کے اندر ہے. معاویہ جب کوفے کے گورنر بنائے گئے تو حضرت معاویہ نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں پر گیہوں دیں گے آدھا سا، اس لیے کہ ہمارا آدھا سا گیہوں مدینے کی 1 سا کھجور کے برابر ہوگا، اس لیے کہ وہاں کھجور سستی تھی، گیہوں مہنگا تھا. تو یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، سخت اجتہادی غلطی ہے. یہ ان کی غلطی کہی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف انہوں نے آدھا سا رائج کیا. اور اس طرح کی اگر ہم حضرت معاویہ کی غلطی بیان کرنے لگے تو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اتنی غلطیاں ہیں کہ میں ایک پورا خطبہ اس پر ان کی غلطیوں پر بیان کر سکتا ہوں، لیکن اس سے میرا کوئی مقصد نہیں ہے. بہرحال یہ بھی ان کی ایک غلطیاں، بہت ساری غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آدھا سا فطرہ دیں گے. اگر کوئی 1 کلو 633 گرام کرتا ہے تو یہ سنت رسول اللہ نہیں ہے، یہ سنت معاویہ ہے. اگر کسی کو معاویہ کو جو ہے نبی کی طرح ماننا ہے، معاویہ کی سنت پسند ہے تو وہ 1 کلو 633 گرام دے. ہمیں محمد رسول اللہ کی سنت سے محبت ہے، ہمیں نبی کے طریقے سے محبت ہے. نبی کے طریقے میں جو فطرہ ہے وہ 1 سا ہے. کہا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر سا، 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے، اور 4 مد تک جو ہے 2.5 کلو سے کم نہیں بنتا ہے، اوپر ہی ہو سکتا ہے. کم از کم 2.5 کلو نکالا جائے اناج. اس کے حساب سے مجھے جو پتہ چلا ہے یہ 25 یا 26 روپے کلو گیہوں ہے. اس کے اعتبار سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی کی طرف سے اگر پیسہ نکالنا ہے تو تقریباً 65 روپے آئیں گے. اگر کوئی کم بتاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کم بتا تو رہا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا رہا ہے آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. پاکستان میں بعض لوگوں نے کسی کی تحقیق کی تو 3.25 کلو نکلا، اپنے یہاں کے بانٹوں سے ناپا اسے. تو بہرحال 2.5 کلو کم از کم دینا چاہیے جو ہے صدقہ فطر. اور اس کی قیمت اس وقت کے اپریل سال کے جو بھاؤ
ہے ابھی 10-12 دن ہے عید کے. اگر کوئی عید کے قریب دینا چاہے اس وقت اگر گیہوں کا ریٹ گر جائے تو الگ بات ہے, وہ کم کر کے جوڑ لے, بہرحال 2.5 کلو کے جوڑنا ہے. اس وقت کے جو ریٹ ہے اس کے حساب سے تقریباً 65 روپے ایک آدمی کی طرف سے بنتے ہیں, جو عید کی نماز سے پہلے پہلے نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر, جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما. یا رب العالمین اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما. یا رب العالمین شیطان کی پیروی سے ہم سب کی حفاظت فرما, لوگوں کے فریب سے امت کی حفاظت فرما, شیطان کے فریب سے امت کی حفاظت فرما. یا رب العالمین جو علم والے ہیں انہیں قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کرنے کی توفیق نصیب فرما, حق بات لوگوں کے بیچ میں بتانے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین حق بات بتانے پر جو ظلم و ستم آئے, جو گالیاں آئیں, اللہ انہیں ہمیں ان پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین باقی جو دن بچے ہیں رمضان المبارک کے, ایک ایک دن کی ایک ایک رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب گنہگار مجرم بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں, ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لیجئے. یا رب العالمین ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجئے, جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجئے. یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص رحم فرما. یا رب العالمین ان کے دشمنوں اور ان کے بیچ آپ حائل ہو جائیے, آپ دیوار بن جائیے. یا رب العالمین اپنے کرم سے ان پر رحم فرما, ان کی معصومیت پر رحم فرما. چھوٹے چھوٹے بچے جس طریقے سے اللہ قتل کیے گئے, شہید کیے گئے, ان کے معصوم بچوں کی شہادت کو قبول فرما کر پوری دنیا کے اندر حق کا بول بالا فرما دیجئے. قرآن و سنت کے علم کو پوری دنیا کے اندر عام فرما, اپنے کرم سے قبول فرما دیجئے. وصلی اللہم وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.